عطا کی ہے، عمر کو رب العزت نے بڑا مقام عطا کیا ہے۔ عمر مشورہ دیتے تھے، اللہ قرآن بنا کر اللہ اکبر اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل فرما دیا کرتا تھا۔ جن راستوں سے عمر گزرتے شیطان اپنی راہیں بدل لیا کرتا تھا۔ عمر کے بارے میں کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اللہ اکبر، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، لیکن اگر اللہ نبوت اور رسالت کے سلسلے کو جاری رکھتا تو میرے بعد اگر کوئی خوش نصیب ہوتا لَكَانَ بِعُمَرٍ، اللہ عمر فاروق کو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کرتا۔ عمر مشورہ دے رہے ہیں، عمر اپنی رائے دے رہے ہیں، اے اللہ کے نبی اپنی گھر والیوں کو اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہیں کہ پردہ کر لے، لیکن اللہ کے نبی کو مشورہ اگرچہ پسند آیا تھا لیکن آسمانوں سے وحی کا نزول نہیں ہوا، اور میرے آپ کے نبی اللہ کے وحی کے پابند تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ خود کہتا ہے میرے نبی میری وحی کے بغیر اپنی زبان کو حرکت میں بھی نہیں لاتے، آسمان سے اللہ کے حکم کے اللہ کے نبی منتظر گئے۔ اللہ نے پردے کا حکم فرما دیا، پردے کے اصول نازل کر دیے، آرڈر کر دیا، اے میرے نبی اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو ان مومنہ عورتوں سے کہیے یہ پردوں میں چلی جایا کریں، جب غیر مرد آئے اللہ اکبر پردوں میں چلی جایا کرے۔ پردے کے حوالے سے اللہ نے کئی آیتیں قرآن میں نازل فرما دی، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے پیارے نبی اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی مومنہ اور تمام عورتوں سے کہیے کہ یہ بڑی بڑی چادریں لے لیا کرے، یہ پردوں میں چلی جایا کرے، غیر مردوں کے سامنے نہ جائے۔ اللہ نے اصول اور قانون جب تک نازل نہیں کیا اللہ کے نبی نے اپنی عورتوں کو حکم نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے سارے نبیوں کو بلکہ اپنے آخری نبی کو بھی اپنے وحی کے پابند رکھا ہے۔ یہ تو عمر فاروق کا مشورہ تھا، لیکن آپ کی زندگی میں ایسے بھی مواقع آئے کہ اللہ کے نبی کی اپنی ذاتی خواہش ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی کی اپنی تمنا ہوتی تھی، کائنات کے امام کی اپنی آرزو ہوا کرتی تھی میں یہ کام کروں، لیکن چونکہ آسمانوں سے وحی نازل نہیں ہوتی اللہ کے نبی نہ وہ کام خود کرتے اور نہ اپنی امت کو حکم دیا کرتے۔ دلی تمنا ہے، دلی آرزو ہے، دلی خواہش ہے، اپنی ذاتی تمنا اور خواہش ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی مرضی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ شریعت سازی کا اللہ نے نبیوں کو بھی اختیار نہیں دیا۔ شریعت ساز اگر کوئی ہے، اصول اور قانون بنا کر عمل درآمد کروانے والا کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی کی اپنی تمنا ہے، کیا تمنا؟ اللہ کے نبی نے ابتدائی بلکہ مکی پوری زندگی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھی ہے، کائنات کے امام نے عبادتیں کی ہے، اور جب نماز فرض ہو گئی تو اللہ کے نبی نے 15 16 بلکہ 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی نماز پڑھتے رہے۔ تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے، کاش ہمارا قبلہ
قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ بنا دیا جائے. تمنا ہے نبی کی، اور کسی کا مشورہ نہیں ہے، کسی اور کی خواہش نہیں. اللہ کے محبوب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تمنا ہے. اللہ کے نبی اپنی خواہش پر اس وقت تک عمل نہیں کرتے تھے کہ جب تک رب العالمین آسمانوں سے وحی کا نزول نہیں کر دیتا تھا. یہ رب کی شریعت ہے، رب کا نظام ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، رب العالمین کا آخری قانون ہے. کسی کو اللہ نے ذرہ برابر بھی اختیار نہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام کون ہے؟ صحابی رسول، اللہ کے رسول کی ایک ادا کو لکھ لیتے تھے، تحریر کر لیتے تھے، قلم بند کر لیتے تھے. لوگوں نے کہا، قریش نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی مسکراتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی دین کی بات کرتے ہیں، کبھی دنیا کی بات کرتے ہیں. اے اللہ کے رسول کے صحابی، تو نبی کی ہر بات کو لکھ لیتا ہے، نالک بعد میں آنے والے تیری تحریروں کو پڑھ کے یہ سمجھیں گے تیرا لکھا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ محمد عربی نے تجھے دین کے طور پر تجھے بتایا اور لکھوایا ہے. وہ صحابی لکھتے ہوئے رک گئے، کائنات کے امام کی خدمت میں گئے اور کہا، اللہ کے رسول میں لکھ لیتا تھا لیکن لوگ مجھے منع کر رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی لکھ لیا کرو. جس ذات کے ہاتھ میں مجھ محمد علیہ السلام کی جان ہے، میں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لکھ لیا کر. مجھ محمد کی زبان سے حق نکلتا ہے، حق کے ماں سوا کبھی کچھ نہیں نکلتا. یہ نبی ہے اور اسی نبی کی تمنا ہے. نبی نے آرڈر نہیں دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو، بلکہ انتظار کیا. نماز فرض ہونے کے بعد 17 مہینے تک اللہ رب العزت کے حکم کے منتظر رہے، اور بالآخر اللہ سنتا تھا، سنتا ہے، سنتا رہے گا. اللہ اکبر. مانگنے والے بنو، دل کی گہرائیوں سے مطالبہ کرنے والے بنو، ان اصول اور قوانین کو اختیار کرنے والے بنو. وہ نصیحتیں اللہ کے نبی نے جو کی ہیں دعا قبولیت کے شرائط کے حوالے سے، ان تمام تر اصولوں کو اختیار کرو. اللہ کو میں کہتا ہوں، اگر ہم اللہ سے زبان سے مانگتے ہیں اللہ تب بھی قبول کرتا ہے، آنکھ کے اشاروں سے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تب بھی قبول کرتا ہے. ابھی ظاہری طور پر ہمارا کوئی بھی اعضاء میں سے کوئی بھی اللہ اکبر اللہ کی طرف ایسے اٹھتا نہیں، نہ نگاہیں اٹھے، نہ چہرہ اٹھے، نہ ہاتھ اٹھے، نہ زبان سے کچھ نکلے. اگر انسان دل میں بھی خواہش کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ رب سے مانگے، اللہ دلی مرادوں کو پورا کر دیتا ہے. قادر ہے رب. ہمیں رب سے مانگنا ہے، رب سے مطالبہ کرنا. پیارے محبوب علیہ السلام دل میں تمنا لیے ہوئے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں ادا کرتے رہے. اللہ اکبر. قیام کرتے رہے، رکوع کرتے رہے، سجود اللہ کے نبی اللہ اکبر ادا کرتے رہے. تشہد پر تشہد اللہ کے نبی ادا کرتے رہے. آپ کا قبلہ بیت المقدس اس لیے کہ اللہ نے اس کو بیت المقدس کو اللہ اکبر قبلہ بنایا ہے. کائنات کے امام تمنا ہے کہ بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے. کیوں نہیں اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی؟ اس لیے کہ اصول بنانے والے نے اصول نازل نہیں کیا، شریعت بنانے والے نے نازل کرنے والے نے آسمانوں سے اللہ اکبر شریعت کا یہ اصول اس طرح نہیں بلکہ اس طرح نازل کیا ہے جس پر نبی اللہ اکبر ادائیگی میں مصروف ہے، منتظر ہے. اللہ اکبر. دل میں تمنا لیے بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اللہ اکبر کرتے گئے. آسمان کی طرف بار بار اپنا چہرہ کرتے. کیوں؟
کس لیے آسمان کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ کیا؟ اس لیے کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔